الحمدللہ جوڑ دیا گیا تھا۔ رفاہی کام بھی ہوئے اور تنظیمی امور سے متعلق جتنے کام ہو سکتے تھے یہ 5 اور 6 سال کے عرصہ میں انجام پائے تھے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، حضرت مولانا کبیر الدین فرار صاحب اپنے علاقے کی پسماندگی کو چاہے وہ تعلیمی اعتبار سے ہو، مالی اعتبار سے ضرورت کے شکار ہو یا جس طرح سے بھی ہو، ایک شروع زمانے سے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ حالات کے علاقے کے حالات کے توازن کے پیش نظر حضرت مولانا نے ایک ٹرسٹ قائم فرمایا، ابو الحسن علی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ، جس کے تحت بہار میں 4 دینی ادارے چل رہے ہیں۔ مدرسہ نور العالم مولانا علی کا نگر دیا گنج، مدرسہ روضۃ المعارف عزیز نگر افرید، جامعہ زکریا سید پور درنکیا، اور ایک بنات اقامتی ادارہ جو زیر تعمیر ہے جامعہ عامیہ المنات، وہ بھی اسی ٹرسٹ کے تحت حضرت مولانا نے قائم فرمایا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کی عمر دراز فرمائے اور اللہ تعالیٰ خوب ان سے کام دے۔ ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے حضرت مولانا فرار صاحب نے جو کام ہے نمایاں انجام دیا ہے۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے سینکڑوں کی تعداد میں کنویں تقسیم کیا، آخری زبان کے درمیان رکوع تقسیم کیے، اور سیلاب زدہ علاقے میں جن کے گھر سیلاب کی زد میں آ کر بہہ گئے تھے، اس پلیٹ فارم اس ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ان کے گھر کی تعمیر کی گئی۔ میرے بھائی بزرگوں، حضرت مولانا فرار صاحب جس درد کے ساتھ اور جس کڑھن کے ساتھ ان دونوں پلیٹ فارموں سے کام کرنا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر صحت یابی کے ساتھ دراز فرمائے اور یہ اپنے مشن میں اور اپنے کام میں لگن کے ساتھ کرتے رہیں۔ ہم سب کے لیے دعا فرماتے رہیں۔ حضرات، جس موضوع کے تحت آپ حضرات کو یہاں آنے کی ضرورت دی گئی ہے وہ بڑا حساس موضوع ہے۔ کئی جگہ سے خبر آ رہی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ذہنی فکری انقلاب کے تو شکار ہے ہی، اب ایمانی اور مذہبی انقلاب کے بھی شکار ہو رہے ہیں۔ ابھی حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب جزیل اللہ فرما رہے تھے کہ جلال گڑھ کے قریب کوئی عیسائی کی آفس بنی ہوئی ہے جس کا چیئرمین کوئی لیڈیز ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کر اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ 3 سال کا بچہ ہمیں دو اور 10 سال کی عمر میں اس کو دے دو۔ اس کی خوراک، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی نشو و نما کی پوری ذمہ داری ہمارے سر ہو۔ نہ جانے ان اغراض و مقاصد کے تحت خفیہ طور پر وہ کون سا کام انجام دے رہی ہے جس کو جاننے کی، سمجھنے کی اور تحقیق کرنے کی ہم سب علماء کرام کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ مرتد ہو گئے، عیسائیت کو قبول کر لیا، کوئی قادیانی بن گئے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ وہ مسائل ہیں جس کو ہم اور آپ کے علاوہ کوئی گہرائی سے سمجھ نہیں سکتے، اور عوام الناس کو اس سے ہم اور آپ سے زیادہ بہتر کوئی روشناس نہیں کرا سکتے۔ آج کی تاریخ میں ہمارے اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مدرسے کی 4 دیواری ہی میں محبوس ہو کر نہ رہیں، بلکہ نکل کر اپنے قوم و ملت کی خبر بھی لیں اور کہاں کیا ہو رہا ہے اس کا مکمل جائزہ لے کر اس کے سدباب کے لیے ٹھوس رائے عمل تیار کر کے ہم سب زمین پر اس کام کو اتارنے کی کوشش کریں۔ یہ اس میٹنگ کا سب سے پہلا ایجنڈا ہے، بڑھتے تشویشناک اقتدار کے سدباب کے لیے غور و فکر۔ آپ حضرات اس کے بارے میں اپنی رائے اور اپنی فکر یہاں پر رکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ کی رائے کے مطابق اور آپ کی فکر کی گہرائی کے مطابق انشاءاللہ اس کو ایک ٹھوس عمل تیار کیا جائے گا اور زمین پر اتر کر اس پر کام کیا جائے گا۔ دوسرا ایجنڈا ہے مدارس اسلامیہ کی اہمیت و افادیت کو عوام کے سامنے روشناس کرانا۔ آج مدارس اسلامیہ کی اہمیت و افادیت حقیقت یہ ہے کہ
عوام الناس کے ذہن و دماغ سے نکل رہی ہے۔ یہ لاک ڈاؤن 1.5 سال کا کیا ہوا کہ ہمارے بچے اور بچیاں جو مدارس میں تعلیم پا رہے تھے، آج وہ کوچنگ سینٹر، ٹیوشن اور اسکول کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں۔ مدرسے جتنے بھی کھلے ہیں، آپ حضرات نے بھی بچوں کے گارجنوں کو فون کیا ہوگا کہ بچہ بھیجیے، لیکن جتنے بچے آنے چاہیے تھے، میں سمجھتا ہوں اس کا 1/4 بھی آپ کے یہاں بچہ نہیں آیا ہوگا۔ اور گارجن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو کوچنگ میں لگا دیا ہے، ٹیوشن لگا دیا ہے، اسکول میں نام لکھا دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر یہ ذہن لوگوں کا بنتا چلا گیا، آپ کے مدرسے میں بچے نہیں آئیں گے۔ جو ٹوٹے پھوٹے لنگڑے لولے بچے آپ کے دائرے میں آ رہے ہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم علماء کرام نے اس پر محنت نہیں کی اور گہرائی سے اس چیز کو نہیں لیا اور عوام کے سامنے دینی تعلیم کی اہمیت، افادیت، مدارس اسلامیہ کا کردار، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کو عوام کے سامنے نہیں رکھا، تو شاید وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے پاس بچے پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، یہ بھی اس میٹنگ کا ایک حساس عنوان ہے اور تیسرا عنوان ہے مکاتب پر زور دینا۔ دیکھیے، ہمارے بڑوں نے مکاتب کے قیام پر بہت زور دیا تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ دعوت کا بھی کام فرما رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں اور مکاتب کو بھی منظم طریقے سے چلا رہے ہیں۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکاتب چلانے کے لیے جو فنڈ ہوتا تھا، وہ اپنے کچھ مخصوص احباب سے لے کر کے اس کو چلاتے تھے۔ مخصوص احباب نے جب دینا بند کر دیا تو آپ اپنے خرچ سے اس کو چلاتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ پیسے نہیں تھے استادوں کو دینے کے لیے، آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ کو، اپنی بہن کو اور اپنی قریبی رشتے دار خواتین کو بلایا اور کہا کہ مکتب کے استاذ کی تنخواہ باقی ہے، میرے پاس اب کوئی گنجائش نہیں ہے، کیا کروں؟ تو سب سے پہلے مکتب چلانے کے لیے ان کی اہلیہ محترمہ نے اپنے ہاتھ کے زیور اتار کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا اور کہا کہ آپ اس کام کو کرتے رہیں۔ ہمارے اکابرین نے کس طریقے سے مکاتب کو چلایا، آخر کیا وجہ ہے اتنا زور اور اتنی طاقت لگا کر مکاتب کا قیام کیوں فرمایا تھا؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نونہال ہیں، ان کی تعلیم کا آغاز محلے کے مکتب سے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے محلے کا مکتب جتنا مضبوط ہوگا، ہمارا سماج کا اتنا ہی سدھار ہوگا اور ہمارے معاشرے میں تعلیم کو اتنا ہی فروغ ملے گا۔ تو یہ بھی ایک فکر لے کر ہم اور آپ کو سوچ رہے ہیں۔ اور تیسرا ایجنڈا ہے فرقے باطلہ کی ریشہ دوانیوں کے انسداد پر ایک ٹھوس راہ عمل تیار کرنا۔ آج دیکھیے، آپ اخباروں کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا کی طاقت مسلمان اور اسلام کو زیر و زبر کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ پوری کوشش، اس کی پوری مہم یہی ہے کہ دنیا سے اسلام کیسے ختم ہو جائے، مسلمان کیسے ختم ہو جائے۔ تو اس پر بھی ہم آپ تھوڑا مل بیٹھ کر کے انشاءاللہ باہمی مشورے سے بلائے ہوئے تیار کریں گے۔ اور سب سے اہم گزارش میں آپ حضرات سے یہ کرنا چاہتا ہوں، میٹنگیں بہت ہوتی ہیں، بہت ہوئی ہیں، سینکڑوں میٹنگیں ہوئی اپنے علاقے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ کسی مدرسے میں